ایک ساتھی نے بڑا بہترین، بڑا قیمتی، بڑا قابل توجہ سوال کیا ہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم جو عام طور پر دیکھ رہے ہیں ملک کے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی ایک صحابی کی رضی اللہ تعالی عنہ توہین کی جاتی ہے، تو اس واقعے کو لے کے پوری اہل سنہ یا اہل الحدیث سارے کے سارے اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور توہین کرنے والے کے مد مقابل ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یعنی کہ سائل کے سوال کا مقصد یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے مل کے ایسے بندے کے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ یہ ایک صحابی کے دفاع کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گویا سائل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میں ذکر کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کروں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، حقیقت میں ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دین کو، قرآن و سنت کو، شریعت کو اگر صحیح طور پہ جانیں اور سمجھیں تو یقین جانیے کہ صحابہ کی ساری جماعت بلکہ اس جماعت کے ایک ایک فرد کی عزت کا دفاع کرنا یہ صرف فرض نہیں بلکہ فرض عین بن جاتا ہے۔ اب آپ میرے ان کلمات پر تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا؟ میں آپ کے سامنے چند حقائق ذکر کرتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ صحابہ کرام کا دفاع یہ فرض نہیں، بہت بڑا فرض ہے، فرض عین ہے۔ اگر یہ امت اس معاملے میں سنجیدہ نہ ہو، کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ کرے تو پھر ہمارا دین کی کوئی چیز نہیں بچتی۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن حکیم، کلام حکیم، قرآن مجید کہ مولا کریم نے 20 مقامات پر صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، جیسے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ تبھی ہدایت والے ہوں گے جب آپ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ یہاں کہیں قرآن نے فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ بعد میں آنے والے لوگ وہی راہ راست کو پا سکیں گے جو ان متقدمین اصحاب کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہاں کہیں رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ سحابہ کرام کی جماعت آپ کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان کو مزین کر دیا، کفر کی نفرت ڈال لی۔ یا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان کو لکھ لیا ہے۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد کریم علیہ السلام کے جو ساتھ آپ کے اصحاب ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی شفقت کرنے والے ہیں۔ یا کہیں فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ پاک کل قیامت کے دن نہ اس نبی کو رب العالمین رسوا کریں گے، نہ ان کے ساتھیوں کو رب العالمین رسوا کریں گے۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے اصحاب آپ سب سے بہترین لوگ ہو۔ قرآن کس دور میں مخاطب ہے، اصحاب رسول سامنے ہیں۔ یہ آیات پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ سب سے بہترین ہیں۔ اب قرآن حکیم کی 20 ایسی آیات ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت پر گواہ ہیں، صرف قرآن ہی نہیں۔ فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اسلام سے قبل تورات و انجیل بھی ان کی عظمتوں پر گواہ ہے۔ قرآن، تورات، انجیل یہ ساری اللہ کے آسمانوں سے اتری ہوئی شریعتیں، کتب ان کی عظمتوں پر گواہ ہیں۔
اگر چند لمحوں کے لیے مان لیا جائے کہ نعوذ باللہ یہ راہ راست پر نہیں تھے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا، یا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ لوگ راہ راست پر ٹک نہیں سکے، آج ان کی وفات ہی سے وہ راہ راست سے ہٹ گئے، تو سب سے پہلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو علیم ہے، جو علام الغیوب ہے، سب سے بڑی علم والی ذات ہے اللہ کی، کیا اس رب کو پتہ نہیں ہو سکا؟ کیا اس مالک کو پتہ نہیں چل سکا؟ یہ قرآنی آیات، اگلی کتب، اگلی شریعتیں، اگلی اقوام، تب سے اللہ پاک نے اب تک اس قرآن کے نزول تک ان لوگوں کی عظمتیں بیان کی، اور یہ لوگ تو نعوذ باللہ اچھے نہیں تھے، اس چیز کا اللہ کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تسلیل کرنا، تحقیر کرنا، اس عظیم جماعت پر طنز و تنقید کرنا، اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس اللہ کا علم مکمل نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اگر نعوذ باللہ واقعتاً یہ اچھے نہیں تھے تو پھر قرآن کی کیا صداقت رہ گئی، اگلی کتب کی کیا صداقت رہ گئی، کیا حیثیت رہ گئی؟ تو نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کا علم بھی نعوذ باللہ ناقص تھا، اور اللہ کی ان باتوں میں بھی صداقت نہیں کہ جن کو اتنا عظیم کہا گیا وہ تو عظیم نہیں تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام، ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو سب سے سچی ذات کے جس کی زبان کا ایک ایک کلمہ فرمایا اللہ کی طرف سے ہے، اور خود محمد کریم علیہ السلام فرماتے، کئی احادیث آپ نے فرمایا کہ میری زبان سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا۔ اب کتنی ساری احادیث ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن احادیث کے اندر ان لوگوں کی عظمتیں بیان کی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ میرے بعد کا زمانہ، میرے اصحاب کا زمانہ ہے۔ یا نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی باب میں باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ وہ اصحابی امنۃ لامتی، کہ میرے اصحاب میری امت کا تحفظ ہے، تحفظ کرنے والے ہیں، امان دینے والے ہیں۔ یا نبی کریم علیہ السلام نے مختلف احادیث میں مختلف مواقع پر ان کی بڑی عظمتیں، بڑی تعظیم، توقیر ذکر کی، بلکہ فردن آپ نے کبھی فرمایا سیدنا ابو بکر کے فضائل میں آپ نے لب کشائی فرمائی، کبھی سیدنا عمر کے بارے میں، کبھی سیدنا عثمان کے بارے میں، کبھی سیدنا علی کے بارے میں، کبھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ اب اگر لمحے بھر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دلی طور پر اچھے نہیں تھے، یا نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد فی الفور یہ راہ راست پر ہٹ گئے، تو مجھے بتاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی علم پر اعتراض نہیں ہوتا؟ غور کریں، جو ذات اتنے علم والی، انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا میرے سامنے کیسے لوگ ہیں۔ اتنے علم والی ذات کے قیامت تک کے معاملات آپ نے امت کے سامنے ذکر کر دیے، دجال کا معاملہ، مہدی کا معاملہ، قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، اتنی ساری علمیت رکھنے والے جو خلق میں سب سے بڑے عالم تھے، نعوذ باللہ۔ اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اقدس شخصیات پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں زد کہاں پہ پڑ رہی ہے۔ نعوذ باللہ اگر یہ اچھے نہیں تھے یا آگے جل کر اچھے نہیں رہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی علمیت کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ یا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ باتیں آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح قرآن کی باتیں اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی باتیں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کے پاس بھی نعوذ باللہ علم ناقص تھا، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے پاس بھی علم ناقص تھا، یا آپ یہ کہیں گے اللہ کی بات بھی سچ پر مبنی نہیں تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ باتیں بھی حق پر مبنی نہیں تھی؟ کیا کہیں گے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں؟ بلکہ آپ اور آگے جائیں، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات، اگر معاشرے میں ان شخصیات کو مجروح قرار دیا جائے، تو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، پھر کچھ نہیں رہتا، نہ اللہ کی شان قائم رہتی ہے، اللہ کی ذات پر بھی اعتراضات وارد ہوتے گئے، نہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس باقی رہتی ہے، اس ذات اقدس پر بھی اعتراض ہوتے گئے۔ پھر تو آپ سمجھیں کہ صحابہ، اہل بیت، ان سب پر اعتراض وارد ہوتے ہیں۔
کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کے جانے کے بعد نعوذ باللہ صحابہ کرام بگڑ گئے، ان میں سے کچھ لوگ راہ راست پر ہٹ گئے اور انہوں نے ایک ایسے بندے کو امیر مقرر کیا جو کہ اچھا نہیں تھا، اور اس کی عمارت پر سارے متفق ہو گئے۔ 30 سالوں تک خلفائے راشدین کا عرصہ چلتا رہا اور سامنے کے لوگ سارے چپ تھے۔ یہ لوگ مصلی رسول پر کھڑے تھے، پیچھے سارے مقتدی خاموش تھے، کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلے دن کی امامت کے بعد خلفائے راشدین کا پورا زمانہ، صحابہ میں سے اہل بیت میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو نئی مسجد تعمیر کر دیتا، کوئی نیا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا، بغاوت کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اقدس ذاتیات پر اگر اعتراضات کیے جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ اللہ کا شان قائم رہتا ہے، نہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس قائم رہتی ہے، بلکہ آپ نیچے چلے آئیں تو صحابہ اور اہل بیت تو ان پر بھی پھر اشکالات پیدا ہوتے، ان میں سے کوئی نہیں روکنے والا تھا، ان صحابہ میں سے، ان اہل بیت میں سے کوئی، بلکہ آپ اور آگے جائیں۔ میں آپ کو بار بار یہ چیز دہراتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات اگر مجروح ہو جائے کچھ نہیں بچتا۔ آپ کہتے ہیں کلمہ کس نے دیا؟ انہی لوگوں نے ہم تک یہ کلمہ پہنچایا۔ یہ 30 پارے قرآن کے ہم تک کس نے پہنچا؟ کس نے محفوظ کیے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں کس نے محفوظ کی؟ ہمیں کس نے کہا کہ بیت اللہ کا حج ہوتا ہے؟ ہمیں کس نے کہا کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں؟ ہمیں کس نے بتلایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ نماز سے لے کے اذکار سے لے کے عبادت سے سارے کا سارا دین کس نے بتلایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ اگر ان کی شخصیات داغدار بن جاتی ہے، ان شخصیات کی صداقت یا عدالت مجروح ہو جائے، جب یہ راویان مجروح ہو جائیں تو ان کی روایت یہ اسلام، یہ پورا اسلام ناقابل اعتماد ہے۔ اب دیکھیں شیعہ سنی سب کے ہاں جو اصول حدیث کی کتابیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ راوی تبھی قابل اعتماد ہے اس کا حافظہ صحیح ہو، وہ غلطیاں کم کرتا ہو، زیادہ غلطیاں کرنے والا نہ ہو، فاسق فاجر نہ ہو۔ یہ شرائط ہے، یہ ہوگی تو پھر ہی وہ روایت قابل قبول ہے۔ ایک روایت کی بات نہیں ہو رہی، پورے اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سارے راویان ہیں، اگر یہ سچے نہیں، اگر یہ مخلص نہیں، اگر یہ مومن نہیں، اگر یہ قابل اعتماد نہیں، اگر یہ فسق و فجور سے پاک نہیں، اگر یہ ان معاملات میں ثقافت اور عدالت پر پورے نہیں اترتے تو پھر کلمے سے لے کے، دین سے لے کے، ایمان سے لے کے کوئی چیز نہیں بچتی۔ تو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات کو ناقابل اعتماد قرار دیا جائے، یا ان شخصیات پر اعتراض کیا جائے، یا ان شخصیات پر طعن و تشنیع کی جائے، لعن و طعن کیا جائے، ان کے ایمان اور اخلاص پر انگلی اٹھائی جائے، ان کی گستاخی کی جائے، تو ان کی گستاخی ان کے بارے میں یہ کلمات چھوٹے نہیں ہیں۔ ہم میں سے وہی ان چیزوں کو چھوٹا جانتے ہیں جن کی سوچ محدود ہے، جن کا علم محدود ہے، جو پوری طرح سے ان حقائق سے باخبر نہیں۔ جو باخبر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا یہ فرض نہیں، سب سے بڑا فرض اور فرض عین ہے۔ اگر ان شخصیات کی عدالت اور ثقافت مجروح ہو جائے تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں محمد کریم علیہ السلام رحمت للعالمین کے بارے میں، کئی سوالات جنم لیتے ہیں تمام تر اصحاب و اہل بیت کے بارے میں۔ پھر کوئی ذات قابل اعتماد نہیں بنتی، بلکہ پھر کوئی کلمے سے لے کے، نماز سے لے کے، دین کی کوئی چیز قائم نہیں رہتی، کیونکہ ساری چیزیں انہی لوگوں نے دی گئے۔ جب ان کا دفاع ہوگا، جب ان کی صداقت، ان کی عدالت، ان کی ثقافت، ان کی وثاقت، جب یہ چیزیں ثابت گئے تو پھر اسلام بھی ثابت گئے، پھر قرآن کی صداقت بھی قائم گئے، پھر محمد کریم علیہ السلام کے فرامین کی صداقت بھی قائم گئے، پھر صحابہ تابعین ان کی ثقافت، ان کی عدالت قائم گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی یا تمام صحابہ کی گستاخی کرنا یا ان کی شخصیات کو مجروح قرار دینا چھوٹی بات ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو اس کو، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے دفاع میں ہمارے دین کا دفاع ہے،
اس دفاع میں ہمارے کلمے کا دفاع ہے، اس دفاع میں ہماری شریعت کا دفاع ہے، اس دفاع میں توحید و سنت کا دفاع ہے. تو اسے نہ سوچے اس معاملے کو جتنی اہمیت ہے وہ اہمیت دے. وہ اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دین کے ناقل ہیں، اس دین کے محافظ ہیں، اللہ رسول کا تعارف ہم تک پہنچانے والے ہیں. ان کے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بڑے تعریفی کلمات کہے ہیں. یہ قابل محبت ہیں، یہ لوگ قابل الفت ہیں، یہ لوگ قابل احترام ہیں. اللہ پاک ہمیں ان شخصیات کی تعظیم و توقیر کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم ان شخصیات کا احترام کریں. اگر کہیں کوئی ان شخصیات پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہمیں بڑے احترام سے اس کو سمجھانا چاہیے. یہ کسی ایک بندے ایک جماعت کا کام نہیں، ہم سب کا کام ہے. کلمے کے ناطے، اسلام کے ناطے، مسلمانی کے ناطے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.